جانا چاہیے یہاں سے۔ میرے عزیزو، یہ آدم علیہ السلام کی زمین ہے، ہم اپنے باپ کی زمین پر ہیں، یہاں سے جانے کا حکم کسی کے مجال نہیں، لیکن حالات یہاں تک لائے گئے۔ آپ دیکھ رہے، میں نے ابھی چند دن پہلے ایک کسی ایسے ہی بدماش گنڈے کو سنا جو اعلان کر رہا ہے ہماری سنگٹھن ہے، کوئی ہندو لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے آئے تو ہم اپنے 2.5 لاکھ روپے اس کو دیتے ہیں۔ یہ اعلانات کیے جا رہے، یہ کھل کر کے آج زہر پھیلایا جا رہا ہے۔ ہم تو پہلے سے یہاں پر امن و امان کے ساتھ رہتے آئے ہیں۔ میاں 700 سال مسلمانوں نے یہاں حکومت کی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مندروں کو توڑ دیا، ختم کر دیا، نہیں، باقی رکھا گیا ہے۔ اگر سب توڑ دیا جاتا تو کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ 700 سال میں تم 5 سال میں اتنا نشہ کر رہے ہو۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ دوسری جو قومیں آباد ہیں ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، لیکن ابھی جو حالات ہیں، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، زہر بھر دیا گیا۔ جو سیکولر قسم کے لوگ تھے، جو نیوٹرل تھے، وہ بھی آج زہریلے ہو گئے۔ داڑھی سے الرجی، ٹوپی سے الرجی۔ اب یہ تمام حالات کے بعد میں پوچھتا ہوں، قرآن پھر بھی کہہ رہا تم کامیاب ہو، یہ مسئلہ کیسے سمجھیں گے ہم؟ تو اے نوجوانوں، تم خود پوچھو قرآن سے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کامیاب ہے، کامیاب ہے، کہاں ہے کامیاب؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم ہی سر بلند ہو، تم ہی فخر کے ساتھ، تم ہی سب سے زیادہ سرفراز ہو، بلند و بالا ہو۔ قرآن تو یہ دعوے کر رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ سوچ سکے گا کہ قرآن جھوٹی بات کہہ سکتا ہے؟ ایک جملہ تو دور کی بات، ایک نقطہ بھی اس میں جھوٹ نہیں ہوگا۔ لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ لیکن اب یہ گتھی سلجھائیں کہ کیوں ہم کامیاب کہہ رہا ہے قرآن، کیوں ہمیں کامیاب کہہ رہا ہے؟ جواب آئے گا قرآن کا۔ قرآن کہے گا، اے نوجوان، یقیناً میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ کامیاب ہو، لیکن شرط ہے کہ تیرے سینے میں ایمان ہو۔ تو ایمان پر آ کر کے تو دکھا، تیرے اندر ابھی ایمان کے وہ جذبے ہی نہیں آئے۔ اب میں نے پوچھا، ایمان نہیں ہے میرے پاس، میں تو مسلمان ہوں، ہمارا نام احمد ہے، محمد ہے، عبداللہ ہے، زید ہے، خالد ہے، فلاں، ہم تو مومن ہیں، ٹوپی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، کرتا بھی ہے، پیجامہ بھی ہے، اب ایمان نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہاں، اب حدیث میں تمہیں پوچھا جائے گا۔ اب ہم نے پوچھا رسول پاک سے، قرآن کہہ رہا ہے ایمان ہے تو ہم کامیاب ہیں، آقا آپ بتائیں ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تب میرے آقا فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے والدین، اپنے بچے اور تمام انسانوں سے زیادہ پیار کرنے نہ لگ جائے۔ جب تک رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو، اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں آ کر کے ہمیں پوچھنا پڑے گا اپنے سینے سے، اپنے دل سے، اے نوجوان، کیا تو اپنے رسول سے ویسی محبت کرتا ہے؟ کیا تو اپنے بھائی بہن، بیٹے، ماں باپ، سارے انسانوں سے زیادہ اپنے رسول کو چاہتا ہے؟ ہو سکتا ہے تمہاری زبان کہہ دے کہ ہاں میں چاہتا ہوں، لیکن تمہارا دل جھٹلائے گا، نہیں، تو نہیں چاہتا اپنے رسول سے، تو کسی اور کے چہرے کو پسند کرتا ہے۔ اگر تجھے رسول سے عشق ہوتا تو تیرا چہرہ ہی بتا رہا ہوتا، اگر تجھے رسول سے محبت ہوتی تو تیرے اعمال ہی بتا رہے ہوتے۔ نہیں میرے عزیز، تو کسی اور کا دل دادا ہے، زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، عمل کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میری زندگی میں سب سے ٹف سوال، سب سے مشکل سوال کیا ہے؟ اگر کسی نے پوچھ لیا کہ آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے ہاں کہیں گے۔ حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں، میری زندگی کا سب سے مشکل سوال ہے، اگر نہ کہہ دوں تو ایمان ہی چلا جائے گا، اگر نہیں کہہ دیا، محبت نہیں کرتا تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا، اور اگر ہاں کہوں تو جھوٹا پڑ جاتا ہوں، کہ دل ملامت کرنے لگتا ہے، تو کہاں اور تیرے رسول کہاں؟ تو کیسی محبت کی بات کر رہا ہے؟ یہاں نوجوان تو وہ ہیں جو 4 دن کے عشق و محبت میں کسی لڑکی کے فدا ہوتے ہیں تو اپنے جسم کو بدل لیتے ہیں۔ اگر محبوبہ نے کہہ دیا کہ تیرے اوپر بلیک اچھا لگتا ہے
سارا بلیک کر لیتا ہے. اگر محبوبہ نے کہہ دیا کہ تیرے بال ایسے اچھے لگتے ہیں، وہ بالوں کو تبدیل کر لیا. اس کو جو فیوریٹ کلر ہے وہ تمہیں بھی فیوریٹ ہے. یہ دنیاوی مجازی عشق میں جو جوان اپنے آپ کو بدل لیتا ہے، میں پوچھتا ہوں اے جوانوں، اپنے رسول کے لیے تم نے اب تک کیا بدلا ہے؟ اب تک اپنے آپ میں کیا چینج کیا؟ مجھے بتاؤ. یہیں تو آ کر کے ہم پھنس جاتے ہیں. قرآن سچ کہہ رہا ہے، آج بھی کامیاب ہم ہی ہیں، لیکن ایمان تو ہو. جس کو اقبال نے بہت اچھے انداز میں کہا، اللہ نے یہ تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، اے جوان تو تخت و تاج کی بات کرتا ہے، ہاں تو پارلیمنٹ کی بات کرتا ہے، کرسی کی بات کرتا ہے کہ یہ میرے پاس نہیں، فلاں میرے پاس نہیں. یہ سب چھوڑ. اللہ فرماتا ہے تجھے کیا دوں گا وہ سن. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ نوجوان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے. تو وفا تو کر اپنے رسول سے، پھر تقدیر تیرے حساب سے لکھ دی جائے، تیری دعاؤں کے مطابق، تیری خواہشات کے مطابق. یعنی تقدیر معلق بعض مومنین کے دعاؤں سے بدل دی جاتی ہے. عزیزان گرامی، اسی لیے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ وہ نوجوان ہیں جو وفا کرتے ہیں اپنے رسول سے. اب وفادار جوانوں کی تھوڑی سی مثالیں تمہارے سامنے رکھ دوں. وفادار ہوتے کون ہیں؟ جو اپنا سب کچھ نبی کے نام پر فدا کر دیں. حضرت انس بن نذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. انس بن نذیر. محبت رسول ہوتی کیا ہے؟ اور نوجوانوں کے اندر آج میں یہی سمجھتا ہوں، اے جوانوں، تمہارے اندر وہ ایمان آ جائے اپنے رسول پر مر مٹنا اور ان کے ناموس اور ان کی عزت کی حفاظت کرنا، تو سمجھ لو اللہ ساری چیزوں کی خود حفاظت کرے گا. تمہاری مسجدیں محفوظ ہو جائیں گی، سب چیزیں محفوظ ہو جائیں گی. صرف تم ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تم اپنے نبی کی عظمت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو تمہارے درمیان بھیجا. کبھی سوچا تم نے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ہزاروں مخلوقات ہیں، ہزاروں عالم ہیں. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. میرے آقا ہر عالم کی رحمت ہے. فرشتوں کی بھی رحمت ہے، ملائے اعلیٰ کے لیے بھی رحمت ہے، جنات کے لیے بھی رحمت ہے. رسول ہمارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. ہمارے درمیان اللہ نے انہیں اتارا، مبعوث فرمایا. تو اب تم سے ہی یہ ساری چیزیں سوال بھی کرے گا رب تعالیٰ کہ میں اپنے سب سے محبوب رسول کو تمہارے درمیان اتارا، تو تم نے میرے رسول کا کیا خیال کیا؟ تم نے میرے رسول کی ناموس کی کہاں کہاں حفاظت کی؟ اے میرے عزیزو، آج نوجوانوں نے ہلکے میں لینا شروع کر دیا. آج تمہیں معلوم ہے سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا کا دور، فیس بک، انسٹا، واٹس ایپ، اس میں تو پورے مگن رہتے ہیں سارے لوگ. آپ کو خبر ہے آج کے اسی پرفتن دور میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی پناہ میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے بولتے بولتے، کبھی ڈر بھی لگتا ہے. 25,000 پوسٹ ہمارے جوانوں نے ایسی نکالی جس میں گندی گالیاں میرے نبی کی شان میں دی گئی ہیں. پہلے تو ایک کوئی گستاخی کرتا تو سب تل ملاتے تھے، سب کھڑے ہو جاتے تھے. ہم برداشت نہیں کرتے اپنے نبی کی شان میں کوئی بات. میں ایک دو کی بات نہیں کر رہا ہوں، 25,000 پوسٹ پڑی ہوئی ہیں. خود میں آپ کو بتاؤں 100 کے قریب نوجوانوں کی ہم نے ایک ٹیم بنائی جو اس پر ایکشن لے، سائبر کرائم میں کمپلینٹ کرے. نوجوانوں نے کرنا شروع کیا. اور جو سوشل میڈیا کی ویب سائٹس ہیں، فیس بک کو رپورٹ کیا، انسٹاگرام کو رپورٹ کیا کہ میرے نبی کی شان میں یہ بہت بھدی اور گندی بات کر رہا ہے. یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر لوگوں نے پوسٹ کیے سوشل میڈیا پر. ہم نے پوسٹ کیا، جانتے ہیں رپلے کیا آتا ہے؟ انسٹاگرام سے، فیس بک سے رپلے آتا ہے کہ یہ ہماری کمیونٹی گائیڈنس کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، کوئی بھی اپنے اظہار کر سکتا ہے. میرے نبی کو گالیاں دینا آج دنیا کہہ رہی ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اپنے اظہار رائے کی آزادی اس کو کہہ رہے ہیں.
ہے میرے عزیزو، ہم کون سی دنیا میں آج آ گئے، اسی لیے ہمارا سب چھن جائے گا۔ امام غزالی کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے، جس زمانے میں رسول پاک کی شان میں گالیاں دی جانے لگے اور امت خاموش رہے، تو وہ انتظار کرے چند دنوں کے بعد ان کی ماں اور بہنوں کو سڑکوں پر لا کر نیلام کیا جائے گا، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ان کے بچوں کے چھیتڑے اڑا دیے جائیں گے، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ شاید وہ دن دیکھنے پڑ جائیں گے آپ کو، ہمیں بھی۔ وہ دن لا رہے ہیں کفار و مشرکین، ہمارے سامنے مسجدوں کے مینار اتارے جا رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکے گے۔ کچھ کر سکتے ہو؟ ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں میرے عزیزو، وہ دن آنے والا ہے۔ کیوں؟ سزا کے طور پر آئے گا وہ دن کہ ہم آج اپنے حبیب کی عزت کو ہلکے میں لینے لگ گئے ہیں، نارمل سمجھتے ہیں ہم ناموس رسالت کو۔ اپنی عزت کی بات آئے، ارے 1 انچ زمین کسی پڑوسی نے لے لیا 10 سال کیس کرتے ہیں، ہائی کورٹ تک چلے جاتے ہیں، اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کرتے 1 انچ زمین کے لیے۔ 4 فٹ زمین کوئی اندر آ گیا تو اس کے لیے کتنے کیس ہوتے ہیں، پنچایتیں بٹھائی جاتی ہیں۔ اے نوجوانوں، کیا اپنے حبیب پاک کی شان میں گالیاں سن کر کبھی تم بھی قانونی کارروائی کرنے کی خواہش کی ہے؟ نہیں کرتے۔ ہم ہزاروں کی تعداد میں سوچتے ہیں وہ ہوتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے۔ تو پھر یاد رکھو، قرآن کہہ رہا ہے ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، ان قریب اللہ تمہیں فتنے میں مبتلا کرے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ کیوں؟ میرے نبی کو تم نے ہلکے میں لیا۔ ہے نوجوانوں، آؤ اس رسول کی عظمت پر، صحابہ جو مر مٹتے تھے، اللہ اللہ، ان کی مثال صبح قیامت تک نہیں ملے گی۔ جو جوانی انہوں نے وارفتہ طور پر حضور پاک کی عزت اور ناموس پر فدا کر دی، اس کی ایک جھلک بھی نہیں مل پاتی۔ انس بن نزیر کی بات کر رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد قباء میں ہیں، ایک خط آ گیا مکہ سے، ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خفیہ باتیں ہیں مکہ والوں کی، اس میں آپ قبول فرما لیں لیکن کسی کو ظاہر ہونے نہ دیں۔ جو صاحب آئے تھے انہوں نے خط پہنچایا، میرے آقا کے پاس چلے گئے، حضور کے پاس، حضور کے قریب صحابی انس بن نزیر تھے، انس بن نزیر کا گھر قریب میں تھا، حضور ان کے گھر میں چلے گئے، کہا انس آؤ ادھر سامنے آؤ، خط کھولو، سناؤ کیا لکھا ہے۔ انہوں نے پڑھا، اس میں تو مکہ سے کسی صحابی نے یہ خط بھیجا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مکہ والے مدینے پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں، فلاں فلاں جگہ میٹنگیں لے رہے ہیں، اتنا ہتھیار جمع کیے ہیں، اتنا سامان ہے، ان کے پلاننگ یہ ہے۔ جنگوں کی ساری خبریں اس خط میں تھی۔ قبل از وقت حضور کو اطلاع ہو گئی مکہ سے، حضور نے کہا خط بند کر، اے انس بن نزیر، یہ راز میرے اور تمہارے درمیان ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، کسی کو معلوم نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا، انس بن نزیر نے گردن جھکا لی، آقا یہ راز میری جان نکلنے تک محفوظ رہے گا۔ نکلے گھر سے باہر، اسی اسنا میں حضرت انس بن نزیر کی بیوی اندر تھیں، وہ آئیں، انس بن نزیر کو پکڑ لیا اور کہا اے انس، رسول پاک سے کیا بات کر رہے تھے، کیا بات کر رہے تھے، مجھے بھی بتاؤ۔ انس بن نزیر نے کہا تجھے کیا فرق پڑتا ہے میں رسول سے کیا بات کر رہا ہوں، تو اپنے گھر کے کام دیکھ، ان باتوں میں نہ۔ حضرت انس نے ٹال دیا، تو بیوی نے کہا اے انس، میں نے اندر سے سن لیا، میں نے اندر سے سن لیا کہ مکہ سے خط آیا ہے رسول پاک کے نام پر، اور تم پڑھ کر کے جو سنا رہے تھے، اتنا سننا تھا۔ حضرت انس نے گردن پکڑ لی، بالوں سمیت اپنی بیوی کی گردن پکڑ لی اور اپنے ہاتھ میں دبا لیا اور لے کر کے سیدھے دربار رسالت میں آ گئے۔ آئے اللہ کے نبی، مجھ انس کو معاف کریں، کہیں میں قیامت کے دن غداروں میں نہ اٹھایا جاؤں۔ آپ کا راز تھا، میں نے افشا نہیں کیا، میری بیوی نے اندر سے سن لیا۔ اے اللہ کے نبی، اگر حکم ہو تو میں اس کی گردن الگ کر دوں تاکہ یہ راز ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس سے کہا اے انس، اسے چھوڑ دو، وہ بھی میری صحابیہ ہے، جس طرح تم حفاظت کرو گے وہ بھی حفاظت کرے گی۔ حالانکہ ان کی بیوی خیانت دار نہیں تھی، کوئی دوسری عورت نہیں تھی، وہ خود صحابیہ تھی، اس کے باوجود حضرت انس نے ان کی گردن پکڑ لی، یہ راز رسول اللہ کا ہے۔ یہ حفاظت کرنے کے لیے وہ اپنوں کو تک نہیں دیکھتے تھے،
میرے نبی کی عزت اور عظمت پر کوئی بات آئے، کون بیوی کون باپ. حضور پاک کی بارگاہ میں ایک بار صحابہ بیٹھے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، جن کو حضور نے امین الامت کہا، آئے ایک دن چادر اس طرح سے ڈھک کر کے، کوئی چیز سامنے لے کر کے آئے، خون ٹپک رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور نے پوچھا کیا ہے ابو عبیدہ؟ چادر ہٹائی تو ایک انسانی کھوپڑی تھی، انسانی سر تھا گردن سے الگ کیا ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ میرے باپ کا سر ہے. میرے باپ کا. کہا یہ کیسے؟ کہا میں نے قتل کیا. کہا باپ کا قتل کیا؟ میرے آقا کھڑے ہو گئے. کسی کو اپنے باپ کے قتل کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا آقا مجھے یہی تو بات کھائے جا رہی ہے، اس لیے تو آپ کے دربار میں آیا ہوں. بات در حقیقت یہ ہے، یہ میرا باپ آپ کا گستاخ تھا. جب میں گھر جاتا تھا مجھے ٹونٹ مارتے ہوئے، طنز کرتے ہوئے صرف آپ کی شان میں گالیاں دیتا تھا، وہ آپ کو برا بھلا کہتا تھا. میں نے کئی دنوں اس کو سمجھایا میرے باپ کو کہ جو بولنا ہے مجھے بول، میرے نبی کو مت کر، میرے آقا کی بارگاہ میں کچھ نہ کہہ، مجھے گالیاں دے لے. لیکن یہ مانتا نہیں تھا، ہر بار آپ کی شان میں بولتا تھا. آج میں شکار سے واپس آیا، میرے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اور یہ پھر اپنی عادت کے مطابق آپ کی شان میں بکواس کرنے لگا. مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے تلوار گھما دی، سر کٹ گیا اور میں لے کر کے آیا ہوں. اے آقا اگر یہ جرم ہے تو مجھے سزا دیتے، لیکن میں نے جو کیا وہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا آپ کی محبت میں، اور میں سن نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے یہ کام کیا. جانتے ہو ابو عبیدہ بن جراح یہ وہ صحابی ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر درد کو، ہلکی سی تکلیف کو اپنی تکلیف سے زیادہ سمجھتے تھے. جنگ احد میں جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک ظالم کافر نے لوہے کی ٹوپی اٹھا کر کے مار دیا تو حضور پاک کے چہرے پر آ کر کے وہ لگی، اور تانت ہی کہتے ہیں نا لوہے کی، وہ حضور پاک کے رخساروں سے اندر جا کر کے دانت میں پھنس گئی تھی، دانت میں پھنس گئی، اور گالوں کے اندر سے جا کر کے وہ دانت کا ٹکڑا پھنسا ہوا تھا. صحابہ دیکھ کر کے بے چین تھے، بے قرار تھے. میرے نبی کی ہلکی سی تکلیف انہیں گوارا نہیں ہوتی تھی. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق آئے اور کپ کپی ان کے اندر تاری تھی کہ یہ دانت اگر نکالا جائے تو کیسے نکالا جائے. اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح جن کا ذکر کر رہا ہوں وہ قریب آئے، کہا ابو بکر مجھے موقع دے تو میں نکالتا ہوں. کہا کیسے نکالو گے؟ حضرت ابو عبیدہ نے کہا میں اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکالتا ہوں. انہوں نے دانتوں سے کھینچ کر کے وہ جب کڑی نکالی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے، 2 دندان مبارک نکل گئے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے 4 دانت نکل گئے. جب کھینچا آپ نے، اتنی تیز جا کر کے وہ بیٹھی ہوئی تھی، آپ کے دانت پورے ہل گئے تھے. تو پھر آپ سے کہا گیا ابو عبیدہ بن جراح سے، یہ جو پھنسی ہوئی کڑی تھی لوہے کی، اس کو ہاتھ سے بھی نکالا جا سکتا تھا. ابو عبیدہ کہتے ہیں مجھے معلوم تھا یہ جب نکالا جاتا تو میرے نبی کے دانت نکلنے والے تھے، مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ ہاتھ سے نکالوں اور میرے نبی کے دانت نکلیں. میں نے اپنے دانتوں سے اس لیے نکالا کہ میں اپنے آپ کو تسلی دے سکوں میرے نبی کے 1 دانت پر میرے 2 دانت شہید ہوں. یہ وہ صحابی تھے ابو عبیدہ بن جراح، جب اپنے باپ کا سر لے کر کے آئے اور یہ کہا کہ گستاخی کرتا تھا اس لیے میں نے مار دیا. حضور آپ فیصلہ کریں میرے لیے کیا حکم ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اسی وقت جبرائیل امین آیت قرآنی لے کر آئے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. اللہ نے فیصلہ صادر کر دیا، اے نبی وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کے دشمنوں کو اپنا دوست سمجھتا ہو، چاہے اس کے باپ ہوں، اس کے بیٹے ہوں، اس کے خاندان والے ہوں. آپ کے صحابی نے جو کیا، رسول کے صحابی نے جو کیا وہ عین ایمان ہے. یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہمیں سکھاتا ہے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. میرے عزیزو، ہمارے لیے فرسٹ پرائیوریٹی رسول پاک کی ذات ہونی چاہیے، تبھی تم واپس اپنی اسی وقار میں آؤ گے.
اسی عزت میں آؤ گے. آج حالات ایسے ہو گئے, ہم فرقوں میں جو بٹے, جماعتوں میں بٹے, پیروں میں بٹے. بعض لوگوں کو یہ باتیں بری لگتی ہیں. میرے عزیزوں, کڑوی ہوں گی, لیکن ایک بات یاد رکھنا, بخار کی دوا کڑوی ہوتی ہے, نگل لو تو بخار چلا بھی جاتا ہے. ہاں, مجھے کوسنا ہے تو بعد میں کوس لینا, لیکن میں وقت کے تقاضوں کے اعتبار سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. آج کیا ہمارے حالات ایسے نہیں کہ تمہارے پیر کے خلاف بولو تو سب آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں, جہاں میرے نبی کی شان میں گندی گالیاں دی جا رہی ہیں تم خاموش بیٹھے ہو. یہ کون سا ہمارا دین ہے, کون سا ایمان ہے؟ آج حالات ایسے ہو گئے کہ تم اپنے باپ اور ماں کے خلاف سننا نہیں چاہتے, اور اپنے رسول کے بارے میں سب سن کر کے گوارا کر لو گے. معاذ اللہ رب العالمین. جس وقت ایسے حالات آ جائیں, امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امت کو زمین پر رہنے کا حق ہی نہیں ہے. امام مالک فرماتے ہیں امت کو زمین پر رہنے کا حق نہیں, اس لیے کہ اللہ نے تمہیں زمین پر بسایا ہے اپنے رسول کے صدقے میں. اور قرآن یہاں تک کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اللہ پچھلی قوموں کی طرح عذاب ان پر نازل نہیں کرتا اس لیے کہ ان کے درمیان میرا محبوب آرام کر رہا ہے. ہمیں عذاب سے اللہ نے محفوظ رکھا, اور تم اتنا بھی خیال نہیں کرتے اپنے رسول کا. اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کے لیے اسی انس بن نذیر کی بات میں کمپلیٹ کروں, جو رازدار رسول بھی تھے. میرے عزیزوں, وہ رازوں کی حفاظت میں اپنے ساری چیزیں قربان کرنے کو تیار. جنگ احد ہے, جنگ احد. انس بن نذیر جوان صحابی تھے. اے جوانوں سنو, جوانی کہاں دینے کے لیے. انس بن نذیر جوان ہیں, احد میں اس طرح سے لڑ رہے تھے. احد کی جنگ کا اگر پس منظر آپ کو معلوم ہے, نقشہ معلوم ہے, تو سمجھ میں آ جائے گا. یہ احد کی جنگ شروع میں مسلمانوں نے اس پر غلبہ حاصل کر لیا کافروں پر. بعد میں تھوڑی سی بات ایسی ہو گئی کہ کافر غالب آ گئے اور 70 صحابہ کی جانیں گئیں, اور وہ جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی, صحابہ کی شکست میں بدل گئی. اسی جنگ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. وہی جنگ ہے جس میں حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالا گیا. یہی وہ جنگ ہے, جنگ احد. بہت سخت آزمائش تھی صحابہ کے لیے. جانتے ہیں یہ وقت ایسا آ گیا صحابہ پر کہ کفار پیچھے سے بھی حملہ آور ہیں, سامنے سے بھی حملہ آور ہیں, اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانثار صحابہ انس بن نذیر یہ چیل کی طرح جھپٹتے تھے. حضور دیکھ رہے تھے, شام ہو گئی تو غائب ہو گئے, کہیں دکھ ہی نہیں رہے. پوچھا میرے آقا نے انس بن نذیر کو ڈھونڈو کہاں ہے. صحابہ ڈھونڈتے ہوئے پورے میدان میں گھوم رہے تھے. ایک جگہ آئے, ایک لاش کٹی ہوئی تھی. کیسے کٹی ہوئی ہے؟ چہرہ بھی مسخ کر دیا گیا, چہرے کو پورا ایسے چپیٹ دیا گیا کہ نہ ناک نظر آئے نہ آنکھ نظر آئے, کچھ بھی نہیں. اور پورا جسم یہاں تک کہ پیٹ پھاڑ کر آنتڑیاں باہر ہیں. ہاتھوں اور پیروں کا مسئلہ کیا گیا ہے, انگلیاں کاٹ کر کے الگ پھینکی گئی ہیں, کوئی جسم پورا دکھ نہیں رہا. اس طرح صحابہ کے ساتھ حالات ہوئے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا. پوچھا انس بن نذیر کہاں ہے؟ کچھ لاشیں تو پہچان میں نہیں آ رہی تھی. حضرت انس بن نذیر کی بہن تھی, مدینے سے آئی. وہ آتے ہوئے میدان میں آئیں, ایک کٹی ہوئی انگلی پڑی تھی. اٹھایا, انگلی کا پور دیکھ کر کے کہا یہ میرے بھائی انس کی انگلی ہے, میں بچپن سے اس کو جانتی ہوں. جب نکاح گیا تو وہ پورا لاشا ٹکڑوں میں تھا, سب سمیٹا گیا. یہ وہی انس بن نذیر ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کو بھی گردن سے پکڑ لیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آئے, اور قرآن کی آیت میرے آقا نے پڑھی, رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. قرآن کی آیت میں میرے آقا نے پڑھا, قرآن اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا. میرے آقا فرماتے ہیں جن لوگوں کا ذکر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وہ یہی انس بن نذیر ہے. یہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے آئے ہیں دنیا میں, انہوں نے اپنی جان فدا کر دی. اے نوجوانوں, تمہارے پاس اللہ نے طاقت دی ہے, قوت دی ہے. کیا تم رات بھر گیم کھیلنے کے لیے پیدا کیے گئے؟ کیا تم انٹرنیٹ پر چیٹنگ کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ تمہارے رات کا ہر لمحہ سوال کیا جائے گا. اور آج کے حالات میں اگر تم بیدار نہیں ہوئے
تو پھر کل قیامت کے دن تمہیں رسول پاک کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کوئی چھٹکارا نہیں، نہ قبر میں چھٹکارا ہے نہ حشر میں چھٹکارا ہے۔ تم قبر میں بھی جاؤ گے، کون انکار کرے گا اس سے کہ میرا لاشا قبر میں نہیں جائے گا؟ کون انکار کرنے والا ہے؟ تم کروڑ پتی نہیں، ارب پتی نہیں، پتہ نہیں کتنے پتی ہو، قبر میں تو جاؤ گے، اور فرشتے آ کر تیسرے سوال میں یہی پوچھیں گے رسول کے بارے میں کیا کہتا تھا، حضور کو دکھا کر کے پوچھیں گے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ اور بزرگوں نے فرمایا قبر میں لیٹے ہوں گے تم بے بس مجبور، تمہارے عزیز تمہیں باندھ کر کے لے جا کر رکھ چکے ہوں گے، نہ تمہارے ہاتھ ہلنے کے قابل ہے، نہ پیر ہلنے کے قابل ہے، نہ تمہارے پاس رشوت دینے کے لیے ایک پھوٹی کوڑی ہوگی، اور وہ ملائکہ جو اللہ کے ہیں سخت ترین سوال کر رہے ہوں گے۔ اور تیسرا سوال کیا ہے قبر میں؟ 3 سوال سب کو معلوم ہے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر حضور پاک کو دکھا کر کہیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا۔ اس کا مطلب ہے رسول قبروں میں حاضر ہوں گے، میرے آقا ہوں گے، لیکن بزرگوں نے فرمایا جب تم حضور کو دیکھ کر کے کہنا چاہو گے کہ یہ ھذا محمد الرسول اللہ، یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ میرے آقا اپنا چہرہ پھیر لیں گے اور فرمائیں گے خبردار میری طرف نگاہ مت کرنا، اس لیے کہ دنیا میں تجھے کسی اور کا چہرہ پسند تھا، تو دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا اس کی طرف دیکھ، میری طرف نہ دیکھ۔ مجھے بتاؤ اے نوجوانوں، اگر رسول قبر میں اپنا چہرہ پھیر لیں تو تم کس کی طرف چہرہ کرو گے، کس کو مدد کے لیے پکارو گے؟ اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے، یا رسول اللہ تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے، کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضور کی بارگاہ میں یہ کہہ دو آج ہی، یا رسول اللہ بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں؟ آج آپ حضور کی طرف واپس آ جاؤ، یہی ایک بیسک وجہ ہے جس کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔ ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں، اقبال نے ہمیں یہ سمجھایا۔ تو یہ معلوم ہے ہماری تاریخ کیا ہے؟ ہماری تاریخ جب تک ہم رسول سے وفا کرتے تھے، ہماری تاریخ تو یہ ہے، دی اذانیں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں تو کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، اور دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اقبال نے ہماری تاریخ یوں بیان کی ہے، ارے تیغ تو تیغ ہے، توپ سے لڑ جاتے تھے، جب ہم اڑ جاتے تو پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ یہ ہماری تاریخ تھی، اور رسول پاک سے وفا کرنے والے نوجوانوں کی تاریخ پڑھو۔ آج نوجوانوں کو اتنا ٹائم ہی کہاں ہے، اتنا ٹائم کہاں ہے؟ فلمی ایکٹرز کے بایو ڈاٹا سب معلوم ہوں گے، کون کہاں رہتا ہے۔ ذرا اپنے جوانوں سے پوچھو خالد بن ولید کسے کہتے ہیں، پوچھو اپنے معاشرے میں صلاح الدین ایوبی کس کا نام ہے، نور الدین زنگی کون ہے؟ ارے ان کو پڑھنے کے لیے وقت چاہیے، اور دنیا چاہتی بھی ہے کہ تم ان کو نہ پڑھو۔ محمد بن قاسم کو نہ پڑھو، طارق بن زیاد کو نہ پڑھو، موسیٰ بن نصیر کو نہ پڑھو، صلاح الدین ایوبی کو نہ پڑھو۔ یہ دنیا چاہتی بھی ہے، یہ سب تم سے چھین لیا جائے گا، اس لیے کہ دنیا کو معلوم ہے اگر ان جوانوں کو آج کا جوان پڑھ لیا تو پھر پوری دنیا کی نیند حرام کر دے گا، پوری دنیا کی نیند حرام ہو جائے گی، کیونکہ ہم اپنی تاریخ سے منہ موڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم تو پتہ نہیں پہاڑی چوہوں کی تاریخ پڑھ رہے ہیں، آج اسکول میں بچوں کو ہم یہی پڑھا رہے ہیں، بزدلوں کی تاریخ ہم آج پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ ہم صلاح الدین ایوبی کو کہاں پڑھا رہے ہیں؟ وہ جوان تھا صلاح الدین ایوبی، 3000 کی فوج ہے، اور لوگوں نے آ کر کے کہا صلیبی آئے ہیں، کہا مقابلے کے لیے 1 لاکھ کی فوج لے کر آئے، 3000 کہاں 1 لاکھ کا مقابلہ ہوتا ہے؟ صلاح الدین ایوبی باہر آئے اور اپنے نوجوانوں سے کہا اے نوجوانوں، تم اپنی تعداد گن رہے ہو یا اللہ کی مدد گن رہے ہو؟ اپنے سپاہیوں کی تعداد گن رہے ہو یا اللہ کی مدد اور اس کی رحمت کو گن رہے ہو؟ تو نوجوانوں نے کہا تعداد تو گنی جا سکتی ہے، اس کی رحمت کہاں گنی جائے گی؟ کہا تو پھر چلو میدان میں،
اگر تمہارا یقین ہے اللہ کی رحمت گنی نہیں جا سکتی تو پھر 1 لاکھ کیا 10 لاکھ کیا ہمارا کیا بگاڑے گی؟ اس لیے کہ ہمارے رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، نہ گھبرا اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرا مت اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تاریخ میں رچرڈ نام سے ایک مورخ ہے، اس نے لکھا ہے، ہماری تاریخ ہماری لکھی ہوئی کتاب نہیں بتا رہا ہوں، انگریز لکھا ہے، میں نے تاریخ میں پہلا وہ بطل جلیل نوجوان دیکھا جو 3000 کی فوج لے کر آیا، 1 لاکھ کی فوج کو تتر بتر کر کے ٹکڑوں میں بدل دیا، اور صلاح الدین ایوبی کے سر پر فتح کا صحرا آج تک سجا ہے۔ بیت المقدس کو آزاد کرانے والا جوان صلاح الدین ایوبی۔ میرے عزیزو، تاریخ نہیں پڑھتے ہمارے نوجوان، ہمارے نوجوانوں کو فلمی ایکٹروں سے فرصت کہاں ملی ہے، اور یہ اپنا آئیڈیل پتہ نہیں کس کو بنا کر کے رکھے ہیں۔ تمہاری چال چلن، تمہارے لباس، سب کس کے طریقے پر ہیں؟ ٹی وی میں جو دیکھ رہے ہو، سیریل میں جو دیکھ رہے ہو، آپ سوچتے ہو میں بھی اسی طرح سے بن جاؤں، میرے ہیئر کٹ، میرے لباس، میرے کپڑے، میرے ساری چیزیں فلاں ہیرو کی طرح ہو جائے۔ تمہارا ہیرو یہ فلموں میں دکھایا جانے والا نہیں، مسلمانوں کا بڑا ہیرو، ہمارا اپنا آئیڈیل خالد بن ولید ہو، طارق بن زیاد ہو، محمد بن قاسم ہو۔ محمد بن قاسم آپ کے اوپر تو فرض ہے، ہندوستانیوں پر محمد بن قاسم کو پڑھنا میں اپنی جانب سے سمجھتا ہوں اخلاقی فرض ہے تمہارا۔ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ میں جوانوں کا ہی تذکرہ کر رہا ہوں میرے عزیزوں، میں اس پر بات کرتا رہوں گا، وقت پوری رات چلی جائے گی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے جوان ہیں وہ سب سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، وقت کا احساس آپ کو نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے ولی کے دربار میں محمد بن قاسم ایک 19 سال کا جوان ہے، عرب میں بیٹھا ہوا ہے، چاچا اس کا خلیفہ ہے، گورنر ہے۔ ہندوستان سے کچھ تجارت کرنے والے لوگ آئے عرب میں اور کہا گورنر سے کہ ہم ہندوستان گئے تھے تجارت کرنے کے لیے، وہاں ایک راجہ دابیر سنگھ ہے سندھ میں، راجہ دابیر سنگھ، جس نے کچھ حج پر جانے والی مسلمان عورتوں کو قید کر لیا، اس کے گنڈے ان کو پکڑ کر مال لوٹ چکے ہیں، عورتیں بعد راجہ کے قید میں ہیں، اور وہ اندر سے پکار رہی تھی کوئی ہمارا بھائی ہے عرب سے جو ہماری مدد کے لیے آئے۔ تو یہ تاجر جو ہیں تجارت کرنے والے جا کر گورنر کے پاس بتا رہے تھے، حالات بتا رہے تھے، کچھ عورتیں قید میں ہیں، وہاں سے پکار رہی ہیں۔ یہ 90 ہجری کی بات کر رہا ہوں، 90 ہجری، ابھی 1442 چل رہی ہے، 90 ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ ہندوستان میں باضابطہ لشکر کے ساتھ کوئی فوج نہیں آئی، وہاں سے گورنر کے پاس جب یہ بات چیت چل رہی ہے تاجروں کی اور گورنر کی، ایک نوجوان گزر رہا ہے، اسی گورنر کا بھتیجا محمد بن قاسم کھڑا ہو گیا اور کہا ہماری بہنوں کو جو حج پر آ رہی تھی گرفتار کیا، کس ظالم نے؟ کہا اس کا نام دابیر سنگھ ہے، اس کے گنڈے ہیں اس کے ساتھ، اور انہوں نے اسے عورتوں کو گرفتار کیا۔ محمد بن قاسم عرب میں کھڑے ہو کر کے پکارا لبیک یا اختی، اے میری بہن میں آ رہا ہوں، میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اسی دن اپنے چاچا سے کہا، 19 سال کا جوان، ارے 19 سال ہوتے کیا ہیں، یہاں تو لوگوں کو آج 19 سال لگتا ہے ابھی تو بالغ ہوا ہے، ابھی تو بچپنا ہے۔ 19 سال کی جوانی میں اپنے چچا سے کہا مجھے فوراً ایک فوج کے ساتھ روانہ کرو۔ 10,000 کا لشکر لے کر یہ بیابان وادیوں میں آ گیا۔ ہندوستان اس وقت تک وہ سفر بھی نہیں کیا، نہ راستے جانتا تھا نہ طریقے جانتا تھا۔ 19 سال کا جوان صرف عظمت اسلام پر حملہ سمجھتا تھا، اس لیے آ گیا۔ آیا اور دابیر سنگھ سے کہا کہ ہماری ان بچیوں کو، عورتوں کو آزاد کرو یا پھر ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو۔ گھمنڈ میں اتراتا ہوا راجہ کہا تم جیسے بہتوں سے میں نے مقابلہ کیا ہے، تم جو کر سکتے ہو کر لو۔ محمد بن قاسم نے صرف 3 دن فوج کشی ایسی کی کہ راجہ دابیر سنگھ بھی گرفتار ہو کر کے قیدی بن کر آ گیا، پوری فوج ختم ہو گئی۔ اور آیا تھا عورتوں کو آزاد کرانے کے لیے 19 سال کا محمد بن قاسم، لیکن سندھ اور ہند میں پرچم اسلام لہرا کر چلا گیا۔ 2 سال رہا، صرف 2 سال، 21 سال کی عمر میں وفات ہو گئی، 21 سال کی عمر میں وفات ہو گئی۔ لیکن آج بھی الہ آباد یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہے، وہ ہندو ہے، تاریخ لکھا ہے محمد بن قاسم کی،
ہماری بات نہیں کر رہا ہوں، ہندو ہے وہ لکھے، اور کہا محمد بن قاسم نے 2 سال کے اندر ایسا عدل و انصاف قائم کیا تھا کہ ہندو ہو کہ چاہے کوئی بھی دھرم کا ہو، محمد بن قاسم کے پاس آتے تھے اور اس کو دیوتا کا اوتار سمجھتے اور اس کے پاس اپنے انصاف کی گہار لگاتے تھے، اور وہ جوان تھا، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرتا تھا، اور پھر یہ کہتا تھا میں حقیقت نہیں ہوں بلکہ میں اپنے رسول کا ایک غلام ہوں، ان کی تعلیمات لے کر کے آیا ہوں۔ تو لوگ یہ جانتے تھے اور پھر کہتے تھے ہمیں اس نبی کے دین میں لے جاؤ جس کے غلاموں میں عدل و انصاف اتنا ہے، تو آقا کا حال کیا ہوگا؟ جوان وہ ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ کتنی عورتیں ہماری چیختی ہوئی مر گئی، آج ہمارے جوانوں کے کانوں پر آج جوں تک نہیں رہی تھی۔ ہم تو آج بیٹھے سن رہے ہیں نا، نہ جانے کتنی بہنیں ہماری مدد کے لیے پکارتی رہیں۔ آج پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں ہم تعداد کے اعتبار سے تقریباً 180 کروڑ کو پہنچے ہوئے ہیں۔ 180 کروڑ معمولی بات ہوتی ہے؟ تعداد اتنی بڑی، میرے آقا نے سچ فرمایا تھا ایک وقت آئے گا جب تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگی۔ تم تعداد میں بہت ہوں گے لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح، جو صبح دکھتا ہے اور شام میں نہیں دکھتا۔ ایمان دکھتا ہے کبھی اور کبھی غائب ہو جاتا ہے۔ ہوش کے ناخن لو اے نوجوانوں، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، دوسروں کے درد کا احساس کرنا یہ زندگی ہے۔ سیلفش بن کر کے اگر جیتے رہو، مجھے میرے گھر کا بس دیکھنا، میرا بیٹا صحیح ہے، میری بیٹی صحیح ہے، میری بیوی صحیح ہے، بس باقی سب جائیں کسی بھی جگہ، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ انتظار کرو اپنی باری کا، وہ جو آگ بہت دور لگی ہے اس کی چنگاریاں تمہارے گھر کو بھی جلا کر خاک کریں گی۔ آج میں سمجھتا ہوں جس طرح سے ہمارے بچوں پر اور بچیوں پر ظلم کی ایک نئی داستان لکھی جا رہی، کشمیریوں کی حالت کتنی خطرناک ہے۔ آج وہاں کے کئی نوجوان بچے ہیں جو مجھے میسج بھی کرتے ہیں، حالات بھی بتاتے ہیں، ایسے ایسے حالات بھی آئے ان کے ساتھ کہ ان کے سامنے ان کی ماں اور بہنوں کے ساتھ عصمت دری کی گئی۔ نوجوان بچے، ایک لسٹ ابھی مجھے 4 دن پہلے ایک بچے نے بھیجا وہاں سے، تقریباً اس میں 18 یا 20 نوجوان ہیں جن کو بغیر کسی قصور کے گولیوں سے بھون دیا گیا، سڑکوں پر پکڑ کر ایسے ایسے بھونا ہے کہ سر پر بندوق چلی ہے تو بھیجا نکل کر باہر آیا۔ نوجوانوں کی تصویروں کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، درد کرتا ہے دل۔ ہم کیا کریں، آج حالات ایسے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں جگانے کے لیے آیا ہوں۔ میری جتنی ذمہ داری ہے کہ مجھے اگر منبر ملا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ صرف کمانے کے لیے نہیں ملا، رسول پاک کے غلاموں کو جگانے کے لیے۔ میں اپنی زندگی سمجھتا ہوں جتنا ہو سکے تمہارے دلوں میں اپنی بات اتار کر جاؤں۔ میرے بچے نوجوان جو چند دنوں کے بعد میری باتوں کو یاد کریں گے، ایک دن آئے گا وہ عظمت رسالت کو سمجھ کر کے کھڑے ہوں گے، پھر دیکھنا کہ پرچم اسلام لہراتا کیسے ہے اور اللہ کی مدد آتی کیسے ہے، اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے ہمیں یہ درس میں کہا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ یعنی کوئی اور طاقت نہیں ہے تیرے پاس، مال جمع کرنے میں لگے ہوئے نہیں، بہت مال آ جائے تب ہم کچھ کام کریں گے، ارے بہت زیادہ بڑی طاقت آ جائے، اقتدار آئے، ہم کچھ کر لیں گے۔ لیکن اقبال جیسا عاشق تو کہتا ہے نہیں، اگر تو پستی کو، ڈوبے ہوئے کو اٹھانا چاہتا ہے تو کس طاقت سے؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ دہر میں اگر کوئی چیز اجالے کی ہے تو اقبال کہتا ہے دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ ابھی آپ نے ناظم سے بھی یہ سنا تھا، اقبال نے ہمیں یہ بھی میسج دیا ہے، جہاں تم رہ رہے ہو یہ تمہارا کمفرٹ زون، یہ تمہاری منزل نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تم تو خیر امت ہو نا، ساری امتوں میں تم افضل ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے وسط امت کہا، خیر امت کہا، مسلمین تمہارا نام رکھا، ہوا سماکم المسلمین۔ کتنے اعزازات اللہ نے تمہیں دیے ہیں، کتنے انعامات دیے ہیں۔ ارے بنی اسرائیل کو جنت کے کھانے ملے ہوں گے لیکن تمہیں تو مالک جنت دیا گیا ہے، جس کے دست میں اللہ نے جنت کی کنجیاں دی، وہ رسول تمہیں دیا گیا ہے۔ تمہارے لیے تو اللہ نے اتنے اعزازات انعامات دیے، تم احساس تو کرو، تم احساس کرو ہم کس نبی کی امت ہیں، ہماری ڈیوٹی کیا ہے آج، ہماری